بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحمانی وظیفہ کے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو سلامتی کے ساتھ صحت والی، عافیت والی، پیار، محبت، اتحاد و اتفاق والی حسین و جمیل زندگی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ رحمانی وظیفہ کے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، آج آپ کی سماعتوں کے حوالے جو عمل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جوڑ کے درد کا عمل۔ اللہ کے فضل سے اس وظیفہ سے کافی لوگ شفایاب ہو چکے ہیں۔ تیر بہدف عمل ہے، سیدھا نشانے پر جا کر لگنے والا تیر ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ بہت سے لوگ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک مختصر سا وظیفہ جس سے ہم ایک اذیتناک بیماری، انسان ہل نہیں سکتا، انسان چل نہیں سکتا، انسان اٹھ نہیں سکتا، اگر بیٹھا ہے تو، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، اگر آپ کی کمر درد کرتی ہے، گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھکان سی چھا جاتی ہے، خاص طور پر ہماری خواتین کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، جی ہاں آپ کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہم ویڈیو آپ تک شیئر کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری بہن اس مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ کی آزمائش میں ہے، اللہ کی طرف سے کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ اس کو شفائے کاملہ سے نوازے۔ آپ کا کوئی عزیز، رشتہ دار، آپ کے دوست احباب کے حلقہ میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت ہی اجازت ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں پھیلائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ کا ثواب بن کر آپ تک اور ہم تک اس کا اجر پہنچتا ہے۔ بہت مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس وظیفہ کے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ رحمانی وظیفہ کے پیارے سامعین، بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ نے جوڑ جسم کے درد کے لیے، جسم کے اندرونی درد یعنی کہ جوڑ ہڈیوں کا مسئلہ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، سر میں ہڈی کا درد ہوتا ہے، ایک سر کا درد ہوتا ہے، ایک ہڈی دکھ رہی ہوتی ہے، ہاتھ لگاؤ تو درد ہوتا ہے، گردن میں درد ہے، ہاتھ کی کوہنیوں میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، گھٹنے، ہاتھ، جسم کے کسی بھی اندرونی حصہ میں درد ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن 21 مرتبہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پھر اپنے درد کے مقام پر اپنے ہاتھ رکھ کر، یعنی کہ ہاتھ رکھ دینے، آپ کے گھٹنے میں درد ہے، گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیں۔ اسی طرح آپ کے سر پر درد ہے، سر پہ رکھ دیں، آپ کے ہاتھ پہ درد ہے، دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں۔ اسی طرح آپ کی کمر پر درد ہے، کمر کی طرف ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے لے جائیں۔ درد کے مقام پر آپ نے ہاتھ کو رکھنا ہے اور یہ الفاظ کہنے ہیں، اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کریں۔ 11 دن کے اندر اندر آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے، توانا ہو جائیں گے، آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی جیم ہوتی صورتحال کو بالکل کھلتا ہوا دیکھیں گے، بالکل آپ یعنی کہ جوان سے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور عمل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ بھی بہت مجرب ہے اور میرا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اعتقاد ہے، کیونکہ یہ عمل میری زندگی میں
میں نے آج تک جس کو دم کیا ہے، وہ بزرگ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، کوئی بھی تھا، اس نے مجھے دعا دی ہے کہ قاری صاحب کیا کر دیا۔ اچھا، یہ عمل آپ اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں، کسی اور کو آپ دم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی اور کو دم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ریاضت اور اس کی زکوٰۃ کی ترتیب آپ کو بنانی ہوگی۔ جس بندے کو اس کی زکوٰۃ اور ریاضت کے حوالے سے جاننا ہو، کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ترتیب بتا دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، صرف یہی وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ 7 بار پڑھیں، پھر وہی وظیفہ جو پیچھے بتایا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، صحیح، یہ بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر 21 بار پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو اس طرح کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے، اور یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن یہ مسائل ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر 7 دن آپ لگاتار یہ عمل کرتے ہیں تو میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر، آپ اس مریض کو بالکل صحت یاب پائیں گے، یہ مرض ان سے بالکل رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ عمل پھر سن لیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 7 بار، پھر الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن 7 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ اس عمل میں نہیں ہے، صحیح ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے 21 بار، اور یہ آپ نے دم کر کے دینا ہے پانی پر، ویسے دم کر دیں، پانی پر دم کر دیں، کسی کھانے کی چیز پر دم کر دیں، انشاءاللہ فوری افاقہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے میں عرض کر دوں، یہ آج کل کا زمانہ چلا آ رہا ہے کہ اس میں تو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں لوگ کیوں کسی کے اوپر ہر وقت سحر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ یہ کر دو، فلانے کے ساتھ وہ کر دو۔ میں تو حیران ہوں کہ مسلمان ہو کر کس طریقے سے کسی کے لیے انسان برا چاہ سکتا ہے۔ تو آپ اپنی حفاظت کے لیے جو موقع محل کی دعائیں بتائی گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خصوصاً آپ سورہ ناس اور سورہ فلق اور آیت الکرسی، یعنی کہ معوذتین اور آیت الکرسی دن میں بھی، یعنی کہ صبح فجر میں بھی آپ اس کو 7 بار پڑھا کریں، اور مغرب میں بھی آپ اس کو 7 بار پڑھا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے 4 قل، آیت الکرسی، درود شریف اور 4تھا کلمہ لازمی پڑھیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 1 بار پڑھیں، اپنی حفاظت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان آپ پر سحر کرتا ہے، شیاطین بھی سحر کر دیتے ہیں، کہ شیطان کا لفظ کیا ہے، شیطانی کرنا، ان کا کام یہی ہے۔ شیطان خود بھی، یعنی کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، یہ انسان پر سحر خود بھی کر دیتے ہیں، آپ پر سایہ پڑ جاتا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، تو آپ اپنی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھا کریں۔ موقع محل کی دعائیں ہر انسان کو یاد ہونی چاہیے، کوشش کریں موقع محل کی دعاؤں کو ضرور یاد کیا کریں۔ تو اسی کے ساتھ محمد اول رحمانی آپ سے اجازت چاہے گا، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آگے میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، صرف اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگتی ہے تو اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔